اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ کل کے درس میں مختصر انداز میں گفتگو ہوئی اعوذ باللہ پر، جسے تعوذ کہا جاتا ہے۔ آج کے درس میں مختصر انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جسے تسمیہ کہا جاتا ہے، گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر دو باتیں خصوصی طور پر پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے ذات پر ایمان رکھنا، اور نمبر دو، اسی پر توکل کرنا۔ اب اگر کوئی شخص کوئی بھی کار خیر شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنے پروردگار پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی کے بھروسے پر یہ کام شروع کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، علماء کرام اور مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ جو بھی کار خیر ہو اس کے شروع کرنے میں حتیٰ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ خواہ کھانا پینے کا معاملہ کیوں نہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک موجود ہیں کہ ہر وہ کام جو اچھا کام ہو، جائز کام ہو، شان والا کام ہو، اگر بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ کام دم کٹے جانور کی طرح ہوتا ہے، یعنی بے برکت ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی موجود ہیں کہ ہر وہ خطبہ جس میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے، یعنی اللہ کا نام نہ لیا جائے، تو اس کی مثال جو ہے نا جذامی آدمی کی طرح ہوتی ہے۔ جذام یہ اس مرض کو کہا جاتا ہے کہ جس سے انگلیاں وغیرہ جو ہے نا یہ سڑ جاتی ہیں، گل جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو بھی کام ہو، جائز، اچھا، شان والا کام، جب بھی شروع کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھنی ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کے اندر 114 صورتیں ہیں۔ 114 صورتوں میں سے ایک صورت کو ہٹا لو، سورۃ توبہ، باقی 113 صورتوں کے اندر بالکل ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے۔ اب یہ بسم اللہ جو ہے نا ہر صورت کا جز نہیں، جز سے مراد آیات، ہاں سوائے ایک بسم اللہ کے جو سورۃ نمل کے اندر موجود ہے، وہ سورۃ نمل کا جز ہیں۔ باقی جس قدر بھی ہے نا یہ ہر صورت کا جز نہیں۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل قرآن کا ایک جز ہے۔ کل قرآن کا کیا ہے جی؟ ایک جز ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ اور چوتھی بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ
بسم اللہ کے اسم کے ساتھ جو با نظر آ رہی ہے آپ کو، اس با کے کئی معنی ہیں، لیکن یہاں پر 3 معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 رفاقت، نمبر 2 تبرک، نمبر 3 استعانت۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہ کام شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی رفاقت کے ساتھ، یا اللہ کے نام کے برکت کے ساتھ، یا اللہ کے امداد کے ساتھ، مدد کے ساتھ۔ یہ تینوں معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں، اور بھی معنی ہیں لیکن یہ 3 معنی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں۔ اور 5ویں بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ بسم اللہ، یہ با جو ہے نا، اسے عربی جو گرامر ہوتا ہے، اس عربی گرامر میں اسے جار مجرور کہا جاتا ہے۔ باؤ تاؤ کاف و لام یہ جار ہیں۔ ہاں، اب جار مجرور اس کے لیے متعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس کا متعلق آیا پہلے نکالنا ہے یا بعد میں نکالنا ہے، وہ اپنی جگہ۔ اب اس کا متعلق جو ہے، میں نے آپ سے شروع میں کہا نا، یا تو رفاقت لے لو، یا تبرک لے لو، یا استعانت لے لو، لیکن چونکہ زیادہ تر معروف و مشہور استعانت ہیں تو وہی لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ ویسے مراد تو تینوں ہو سکتے ہیں، لیکن اب یہ متعلق جو ہیں ابتدا میں نکالیں گے یا آخر میں؟ تو بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ابتدا میں نکالیں گے، ابتدا میں۔ جب ابتدا میں نکالو گے تو معنی یہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو کہ عام مہربان ہیں اور خاص مہربان۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ آخر میں نکالا جائے، اور یقیناً آخر میں اگر نکالا جائے نا تو اس کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں کہ حصر کا فائدہ ہوگا۔ تو پھر ہم یوں کہیں گے معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو کہ عام مہربان ہیں، الرحیم جو کہ خاص مہربان ہیں، شروع کرتا ہوں، آخر میں کہیں گے۔ صحیح ہے نا جی؟ تو یہ 2 قول اس کے اندر ہیں۔ اصل میں بات ہے نحات کی، ایک ہیں کوفی، یعنی جسے کوفی وغیرہ کہا جاتے ہیں، کوفہ کے علماء، ایک ہے بصرہ کے رہنے والے علماء۔ اب ایک علماء ابتدا میں نکالنے کے قائل ہیں، دوسرے علماء آخر میں نکالنے کے قائل ہیں۔ یہ نہ کہ اگر ابتدا میں نکالا جائے تو غلط، آخر میں نکالا جائے تو غلط، نہ، اصل میں دونوں کے اپنی ایک نظریہ ہے، ایک نقطہ ہے کہ اگر ابتدا میں نکالا جائے تو یہ فائدہ ہے، اور اگر آخر میں نکالا جائے، جو آخر کے نکالنے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ حصر کا فائدہ ہے، اور حصر کا فائدہ تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ صحیح ہے نا جی؟ تو یہاں پر متعلق یا ابتدا میں یا آخر میں۔ اب ابتدا میں نکالو گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کرو گے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو کہ عام مہربان ہیں، الرحیم جو کہ خاص مہربان ہیں۔ اور اگر آخر میں نکالو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو کہ عام مہربان ہیں، الرحیم جو کہ خاص مہربان ہیں، شروع کرتا ہوں۔ اب یہاں پر 5ویں یا 6ٹھی بات، الرحمن اور الرحیم۔
اب اس میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تو طلباء وغیرہ کہ یہ کون سے صیغے ہیں، مبالغہ کے افلاں ہو گئے اس کے اندر، یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، لیکن میں صرف موٹی موٹی باتیں کروں گا۔ الرحمن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور الرحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ۔ کیا معنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ الرحمن جو کہ عام مہربان ہیں دنیا میں ہر کسی پر۔ آپ دیکھیں دنیا میں کافر کو بھی دے رہا ہے، مومن کو بھی دے رہا ہے، نیک کو بھی دے رہا ہے، گناہگار کو بھی دے رہا ہے، تابعدار کو بھی دے رہا ہے، نافرمان کو بھی دے رہا ہے، یہاں تک کہ اگر دیکھا جائے تو کافروں کو سب سے زیادہ دے رہا ہے، کیونکہ کافروں کے تو معاملہ یہیں تک ہیں، آخرت میں تو ان کو کچھ ہے نہیں۔ تو الرحمن عام مہربان ہے دنیا میں ہر کسی پر، اور الرحیم خاص مہربان ہیں قیامت میں صرف مومنوں پر۔ اب جو الرحیم ہے نا، یہ قیامت کے ساتھ، قیامت میں مہربانی کا معاملہ صرف مومنوں کے حد تک ہوگا، کافر وغیرہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اب معنی یوں کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ الرحمن جو کہ عام مہربان ہیں دنیا میں ہر کسی پر، الرحیم جو کہ خاص مہربان ہیں آخرت میں صرف مومنوں پر، آخرت میں صرف مومنوں پر۔ صحیح ہے نا جی؟ یہ تو بسم اللہ کی مختصر سی بات ہوگی، اس میں اور بھی بہت سارے باتیں ہیں کہ بسم اللہ نماز میں پڑھیں گے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی، یہ ہوگو، پھر گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اسی طرح کھانا پینا وغیرہ سب تو یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ میں نے صرف موٹی موٹی 5 یا 6 باتیں آپ کے سامنے بسم اللہ کے متعلق ذکر کر دی۔ اب دوسری بات آ گئی الحمدللہ کی، صحیح ہے نا؟ اب الحمدللہ شروع کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ توحید فی الالوہیت، توحید فی الربوبیت، صحیح ہے نا جی؟ اب الحمدللہ کے اندر ہم جو کہیں گے کہ تمام تعریفیں الوہیت والی، تمام صفات الوہیت والے للہ، خاص ایک اللہ کے لیے، صحیح ہے نا جی؟ اب اس میں یہ بات آ گئی، اب اگر اس میں یہ تعریف کریں گے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو ایسے تو بہت ساری تعریفیں ہیں کہ جو مخلوق کے لیے ہیں۔ پھر علماء اس کے جوابات دیتے ہیں کہ دیکھیں جی، اگر کسی مخلوق کے اندر کوئی تعریف ہے تو در حقیقت یہ تعریف پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب اللہ ہے تو یہ تعریف بھی اللہ کی ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد اسلام پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ الحمد میں جو الف لام ہے یہ کون سا الف لام ہے؟ الف لام استغراقی ہیں، عہد خارجی ہیں، یہ کون سا الف لام ہے؟ اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ باتیں آپ لوگوں کے ذہن سے اوپر اوپر کی ہوگی۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ یاد رکھیں صفات 3 قسم پر ہیں۔ کتنے قسم پر؟ 3 قسم پر۔ ایک وہ صفات ہیں جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، مخلوق اس میں بالکل نہیں، جیسے خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، مشکل کشا ہونا، الہ ہونا، یہ صرف اسی کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری قسم صفات وہ ہیں کہ جو اللہ اور بندے کے مابین مشترک ہے لیکن حیثیتیں الگ الگ، حیثیتیں الگ الگ، جیسے کہ اب رؤوف یہ صفت کس کی ہیں؟ اللہ کی بھی ہیں۔ ذرا سورۃ توبہ کھولیں، سورۃ توبہ ذرا کھولیں جی، سورۃ توبہ آخری آیات 146 دیکھیں، 46 ایک آیت جب ختم ہو رہی اس سے ایک آیت پہلے،
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہاں پر رؤوف صفت کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا۔ رحیم صفت کس کا؟ محمد مصطفیٰ کا۔ حالانکہ یہ رؤوف صفت اللہ کا بھی ہے، رحیم صفت اللہ کا بھی ہے، اور یہی رؤوف صفت محمد مصطفیٰ کا بھی، اور یہی رحیم صفت محمد مصطفیٰ کا بھی۔ تو میں نے کہا دوسری صفات کی دوسری قسم جو ہے وہ مشترک ہیں، کس کے؟ اللہ اور بندے کے درمیان۔ لیکن یاد رکھیں جب اللہ کے لیے رؤوف آ جائے اس کی الگ حیثیت ہوگی، جب بندے کے لیے استعمال ہو تو اس کی الگ حیثیت ہوگی۔ رحیم صفت اللہ کے لیے بولی جائے تو اس کی صفت اس کی حیثیت الگ ہوگی، جب بندے کے لیے استعمال ہو تو اس کی حیثیت الگ ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تیسری قسم صفات وہ ہیں کہ جو صرف مخلوق کے ساتھ خاص ہیں، 2 بیویوں والا، 1 بیوی والا، 3 بیویوں والا، 4 بیویوں والا، صفات ہے نا، 3 بچوں والا، 5 بچوں والا، 10 بچوں والا، 20 بچوں والا، 3 بچوں والا، 7 بچوں والا، 9 بچوں والا۔ اب لازمی بات، یہ صفات اللہ کے لیے نہیں بولے جا سکتی۔ اگر بولو گے تو چھٹی ہو جائے گی، چھٹی ہو جائے گی۔ اسی طرح چھوٹے قد والا، لمبے قد والا، موٹا، پتلا، دبلا، کالا، سفید، یہ جس قدر بھی ہے نا یہ سب مخلوق کے ساتھ خاص ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ صفات کتنے قسم پر ہو گئے؟ 3 قسم پر۔ ایک وہ ہیں کہ جو خاص اللہ کے لیے ہیں، دوسرا مشترک ہیں لیکن فرق یہ ہے اللہ کے لیے استعمال ہو تو حیثیت الگ، اگر مخلوق کے لیے استعمال ہو تو حیثیت الگ۔ اور تیسری قسم صفات وہ صرف مخلوق کے لیے ہیں، اللہ کے لیے آپ نہیں بول سکتے، اللہ کے لیے آپ نہیں بول سکتے۔ یہ باتیں سمجھ میں آ گئی؟ آگے جاؤں یا بس؟ چلے انشاءاللہ باقی اللہ رب العزت ہمارے اس درس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، بالخصوص ہمارے والدین کے لیے، ہمارے تمام اساتذہ کرام اور شیوخ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، اور اسی طرح ہمارے لیے اللہ رب العزت ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنا دے۔ جس قدر مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ سب کی معافرت فرما دیں، جس قدر بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ اور صحت کاملہ نصیب فرما دیں، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں، جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ ان کی جولیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دیں، جن کے ہاں نارینہ اولاد نہیں اللہ ان کی جولیوں کو نارینہ اولاد کی نعمت سے بھر دیں، جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو ہماری اولاد سمیت اپنے دین میں قبول و منظور فرمائیں، اپنے دین کا سچا سپاہی بنائیں، اپنے پیغمبر کا سچا عاشق بنائیں اور سچا مسلمان بنائیں، اپنے ماں باپ کا تابعدار اور فرمان بردار بنائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین میں قبول و منظور فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ خاص کر مرتے وقت یہ خوبصورت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کریم ہماری زبان پر جاری اور ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا